أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم من حديث أبي هريرة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے ہاں فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ معزز سامعین، آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق کی تلاوت اور اس کا پڑھنا اور اس کی تجوید کے بارے میں جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ جیسے میں پہلے عرض کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جو لفظ، جو کلمہ آپ کے سامنے آئے، اپنی نگاہ آپ نے اس پر رکھنی ہے اور اپنے کانوں کی کو جو ہے میری آواز پر متوجہ رکھنا ہے، تاکہ پوری طرح آپ کو آپ کی نظر اور آپ کی سماعت کے ساتھ آپ کے دل میں یہ لفظ، یہ آیت بیٹھ جائے۔ تو آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ قل اعوذ قل اعوذ قل اعوذ قل اعوذ برب الفلق برب الفلق برب الفلق برب الفلق برب الفلق۔ آج ہم اس صورت میں ایک تجوید کا ایک حکم ہم انشاءاللہ جانیں گے اور سیکھیں گے۔ یہ 5 حروف ہیں جنہیں حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ حروف قلقلہ: قاف، طا، با، جیم، دال، اور ان کا ایک مجموعہ بھی ہے جسے قطب جدن کہتے ہیں، قطب جدن یا قطب جد۔ اب یہ جو حرف ہیں، جب بھی یہ حرف کسی لفظ کے آخر میں آئے گا اور وہاں ہم اس حرف پر سکون کریں گے، وقف کریں گے، تو پھر اس حرف کو ایک خاص انداز سے اس میں آواز پیدا کرنی ہوتی ہے۔ کیسے؟ الفلق، الفلق۔ ہم اسے الفلق نہیں پڑھیں گے بلکہ الفلق، یعنی ساکن کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر تھوڑی سی حرکت بھی جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ الفلق، برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق، برب الفلق۔ تو یہ کون سے حروف ہیں؟ انہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب بھی ان 5 حروف میں سے کوئی حرف کسی لفظ کے آخر میں آئے گا اور اس پر سکون ہوگا یا وہاں ہم وقف کریں گے، تو پھر ہم اس کے اندر کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، یعنی اس حرف کے اندر تھوڑی سی حرکت پیدا کریں گے۔ الفلق، برب الفلق۔ قل اعوذ برب
الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر من شر من شر من شر من شر ما خلق ما خلق. اب دیکھیے اس لفظ کے اندر بھی آخر میں کیا آیا ہے؟ قاف آیا ہے. میں نے نشانی کے طور پر آپ یہ دیکھیں قاف کے اوپر ایک دائرہ سا جو بنا ہوا ہے یہ سکون کی علامت کے طور پر میں نے رکھا ہے یہاں. تو یہ قاف یہاں دوسری بار آ رہا ہے. پہلے بھی آپ نے پڑھا فلق میں ادھر بھی قاف تھا اور یہاں بھی قاف آیا ہے. تو یہاں ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے. ما خلق ما خلق ما خلق ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر. اب آپ یہ دیکھیں یہ شرری کا لفظ ومن شرری یہ پھر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اس کو آپ نے خیال کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ میں اس کو کیسے ادا کرتا ہوں. ومن شرری من شرری نہیں پڑھنا آپ نے، من شرری. نعم ومن شرری ومن شرری ومن شرری ومن غاسق 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 غاسق. اچھا اب یہاں ذرا آپ غور کریں کہ چونکہ ہم نے یہاں وقف نہیں کرنا اس لیے ہم یہاں پر قلقلہ نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم یہاں رکتے ہیں اور یہاں ہماری سانس ٹوٹتی ہے تو پھر ہم کیسے پڑھیں گے؟ غاسق 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 غاسق. اذا وقب اذا وقب اذا وقب اذا وقب اذا وقب. اب آپ دیکھیں یہاں اس کلمے کے آخر میں با آئی ہے اور یہاں ہم نے سانس کو توڑا ہے، یہاں ہم نے وقف کیا ہے. تو اب اس با میں قلقلہ ہوگا، یعنی اس میں تھوڑی سی ہم حرکت کی آواز پیدا کریں گے. اذا وقب اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب. آگے پھر وہی لفظ آ رہا ہے ومن شر ومن شر ومن شر ومن شر ومن شر النفاثات 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 في العقد في العقد في العقد. اب یہ دیکھیں یہ جو ال ہے العقد کا لام ہے اس کو ہم نے ساکن کر کے پڑھنا ہے. اس میں بالکل آواز ہماری اس میں کوئی حرکت نہیں آئے گی. اسے ہم فل فل کہہ کے نہیں پڑھیں گے بلکہ فل آواز بند ہو جائے گی اگلے حرف کے لیے. فل عقد فل عقد. اب یہ دال آ گئی ہے ہمارے پاس، یہ دال اس میں ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ کریں گے، تھوڑی سی حرکت بنائیں گے اس میں. فی العقد فی العقد نہیں پڑھیں گے، فی العقد غلط ہے. فی العقد فی العقد فی العقد. اب پوری آیت کو پڑھتے ہیں.
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. اب اس سے اگلی آیت یہاں دیکھیں، پھر ومن شرری کا لفظ آیا ہے، ومن شرری ومن شرری ومن شرری ومن شرری ومن شرری حاسد 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 حاسد. سین میں سیٹی کی آواز نکلنی چاہیے، دونوں سامنے والے دانتوں کو بند کر کے زبان لگائیں گے ہم اس کے پیچھے تو سیٹی کی آواز نکلے گی. حاسد حاسد حاسد. اچھا یہ دیکھیں، یہ پھر یہ اسی طرح جیسے ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا غاسق، تو یہ اس کے وزن پہ ہے حاسد. اگر ہم اسے آگے ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہاں قلقلہ دال میں نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم یہاں رکتے ہیں، وقف کرتے ہیں، سانس کو توڑتے ہیں، تو پھر یہ دال ساکن ہو جائے گی اور پھر ہم یہاں قلقلہ کریں گے. حاسد حاسد حاسد. سرا سے اب آخر میں آئے گا اذا حسد. اب یہاں تو چونکہ ہم نے وقف کرنا ہے، سانس کو توڑنا ہے، آواز ہم نے رکنی ہے، یہاں پر بند کرنی ہے آواز کو. اذا حسد، جب ہم آواز کو بند کریں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ حسد، دال میں قلقلہ ہوگا. حسد حسد اذا حسد اذا حسد اذا حسد اذا حسد. آپ پوری آیت کو پڑھتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اب ہم انشاءاللہ اس سورہ کو مکمل طور پر ہم پڑھیں گے. اب آپ دیکھیے کہ اس صورت پہ ذرا غور کریں کہ ہمارے پاس یہاں یہ جو آیات ہیں، پہلی آیت میں آپ دیکھیے الفلق، قاف ہے حروف قلقلہ میں سے، پھر من شر ما خلق، پھر قاف ہے حروف قلقلہ میں سے، پھر وقب، با ہے حروف قلقلہ میں سے، پھر فی العقد، دال ہے حروف قلقلہ میں سے، پھر اذا حسد، پھر دال ہے حروف قلقلہ میں سے. تو 5 حروف قلقلہ میں سے 4 حروف آپ کو اسی صورت میں مل گئے ہیں. اگر آپ نے اس صورت کو توجہ کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو پڑھایا ہے، اگر آپ اس کو اسی طرح پڑھیں گے تو یوں سمجھیے کہ آپ نے تجوید کا ایک حکم یاد کر لیا. پھر یہ الفاظ جہاں جہاں بھی قرآن کریم میں آئیں گے، آپ بالکل اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے، تجوید کے ساتھ آپ ان الفاظ کو پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے. تو آئیے اب سنتے ہیں اس سورت کو پوری کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ ناس کو پڑھیں گے، اور سورہ ناس میں بھی ایک بڑا زبردست حکم آنے والا ہے تجوید کا. اگر آپ نے وہ بھی اسی طرح سورہ فلق کی طرح اگر آپ نے اس کی پریکٹس کر لی اور اس کی مشق کر لی اور اسے یاد کر لیا، اسے جان لیا، تو آپ کے پاس یہ 2 بڑے ہی زبردست حکم آپ یاد کر لیں گے تجوید کے. اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجیے اگلے سبق تک کے لیے. اللہ حافظ.
اس کے ساتھ ہی اب اجازت دیجیے، اگلے سبق تک کے لیے اللہ